رحم اللہ من قرأ سورة الفاتحة. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم بثواب هذه الفاتحة والسورة المباركة إلى جميع أرواح المؤمنين لا سيما إلى روح المرحوم المغفور سيد نثار حسین شمسی وأبيه بحق أئمة المعصومين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. مل کے بآواز بلند صلوات پڑھیں. اللهم صل على محمد وآل محمد. ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی رسولہ الکریم واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الغر المیامین الذین قال اللہ تعالی فی شانہم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا. اللهم صل على محمد وآل محمد ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم ومواليهم ولعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال مولانا جعفر الصادق عليه الصلاة والسلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کانا امن العباس نافذ البصیرت صلب الایمان. مل کے بآواز بلند صلوات پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل. میرے محترم معزز اور مکرم سامعین، میں صرف حاضری لگوانے کے لیے حاضر ہوا تھا اور مجھے ایک لمبا سفر درپیش تھا. کوشش کی میں نے کہ وہیں باہر ہی میری حاضری ہو جائے، اور چونکہ میرا ایک خاص تعلق ہے نثار شمسی صاحب کے ساتھ، اس لیے حاضری ضروری تھی. اور آیا میں زیادہ زحمت نہیں دینی، میں نے آپ کو دو چار باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے. ماہ مبارک رمضان ہے. روزے کی حالت میں مجلس پڑھنا بھی مشکل ہوتی ہے، مجلس سننا بھی مشکل ہوتی ہے. اللہ رب العزت نے ہمیں لاتعداد نعمتوں سے نوازا ہے. ہم اگر اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہیں، اللہ خود فرماتا ہے ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها. اگر تم میری نعمتوں کو گننا چاہو زندگی ختم ہو جائے. اللہ کی نعمتیں گنی نہیں جا سکتی ہیں. خلق لکم ما فی الارض جمیعا. اللہ نے سورہ بقرہ میں فرمایا میں نے اس دنیا میں جو کچھ پیدا کیا ہے نا، یہ میں نے تمہارے فائدے کے لیے خلق کیا. اللہ رب العزت نے نعمت بنا کر کائنات میں چیزوں کو خلق فرمایا. اللہ نے جتنی نعمتیں خلق فرمائی ہیں، توجہ میری طرف، میں اب بیٹھنا نہیں ہے، میں شروع ہو گیا ہوں کھڑا ہو کے. دو چار منٹ، زیادہ زحمت نہیں دینی. اگر آپ توجہ نہیں فرمائیں گے تو میں تو درس پڑھا کے آیا ہوں، اور 4 5 10 طالب علم ہوتے ہیں کلاس میں، وہ خاموشی سے گھنٹہ سنتے ہیں، میں گھنٹہ بولتا ہوں. مجھے اس سے غرض نہیں ہوتی کہ آپ میرے ساتھ بولیں، مجھے صرف غرض یہ ہے کہ آپ میری بات سن لیں، میرا پیغام آپ تک پہنچ جائے. یا علی. اللہ رب العزت نے جتنی نعمتیں ہمیں عطا فرمائی ہیں، ہر شے نعمت،
زمین نعمت، آسمان نعمت، فضا نعمت، ہوا نعمت، دن نعمت، رات نعمت، زندگی نعمت، موت نعمت۔ اب بندے موت سے ڈرتے ہیں نا، اب بندے موت سے، اب مجلس میں بھی موت کا ذکر شروع ہو جائے تو بندے ڈر جاتے ہیں، چپ ہو جاتے ہیں۔ یہ موت نعمت ہے، مصیبت نہیں۔ پتہ ہے کیوں نعمت ہے؟ موت اس لیے نعمت ہے کہ مرتے ہوئے علی کی زیارت ہوتی ہے۔ تو یہ موت مصیبت تھوڑی ہے جو یا زندگی نعمت ہے، موت نعمت ہے، اولاد نعمت ہے، والدین نعمت ہے، بچپن نعمت ہے، جوانی نعمت ہے، بڑھاپا نعمت ہے، صحت نعمت ہے، بیماری بھی نعمت ہے۔ اب بیماری اتنی بڑی نعمت ہے، میرے معصوم فرماتے ہیں اللہ جس مومن کو قیامت والے دن بخشنا چاہتا ہے نا، اسے مرنے سے پہلے بیمار کر دیتا ہے۔ اور یہ بیماری کی شدت میں جب پہلو بدلتا ہے، ہائے اللہ، ہائے اللہ، اوے اللہ، معصوم فرماتے ہیں اس کے گناہ اس طرح جھڑتے ہیں جیسے سردیوں میں درختوں کے پتے جھڑتے ہیں۔ یہ نعمت ہے نا، یہ نعمت ہے۔ اب اگر توجہ فرما لی آپ نے تو ہر شے نعمت ہے نا۔ اس نعمتوں بھری کائنات میں اللہ رب العزت کی ہمارے لیے سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اس خالق نے ہمیں عقیدہ توحید کے بعد اس کائنات میں سر اٹھا کے جینے کے لیے حسین عطا فرمایا۔ اللہ نے ہمیں یا علی، اللہ نے ہمیں سر اٹھا کے جینے کے لیے حسین عطا فرمائے۔ حسین اس کریم کو کہتے ہیں، حسین اس کریم کو کہتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ ساری رات جنت اور جہنم کے درمیان پھرے، ایک طرف جنت ایک طرف جہنم ہے، ایک طرف گورنری ہے، ایک طرف شہادت ہے، ایک طرف دنیا ہے، ایک طرف آخرت ہے، ساری رات سوچتا رہے میں ادھر جاؤں یا ادھر جاؤں، ساری رات سوچنے کے بعد صبح سچے دل سے حسین کے دروازے پہ آ جائے، حسین اسے حر بنا دیتا ہے۔ حسین بہت کریم ہے نا، زہرا کا لال بہت عظیم ہے نا، زہرا کا لال۔ اللہ نے ہمیں حسین عطا فرمایا۔ یہ حسین ابن علی علیہ السلام کی محبت ناز کیا کرو، میں طالب علم ہوں اور ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، فخر کیا کرو، سر اٹھا کے چلا کرو۔ یہ حسین ابن علی کی محبت بازاروں میں نہیں بکتی، یہ خریدنے سے نہیں ملتی، یہ پیسوں سے نہیں ملتی۔ میرے معصوم فرماتے ہیں اذا اراد اللہ بعبد خیرا جعل فی قلبہ حب الحسین، اللہ جب کسی بندے کو خیر عطا کرنے کا ارادہ کرتا ہے نا، اللہ اس بندے کے دل میں حسین کی محبت ڈال دیتا ہے۔ یہ اللہ کا عطیہ ہے، یہ اللہ رب العزت۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل، یہ اللہ رب العزت کا عطیہ ہے۔ یعنی کتنے بڑے ناز کی بات، 7 ارب سے زیادہ انسان اس دنیا میں رہتے ہیں، 7 ارب سے زیادہ انسان، یہ سارے بندوں کے پاس ہے حسین کی محبت؟ نہیں ہے نا۔ ذرا غور کرو کتنی مہربانی ہے میرے اللہ کی، ان 7 ارب انسانوں میں سے کچھ لوگوں کو چن کر ان کے دل کو حسین کی محبت کا مرکز بنا دیا۔ بہت بڑے ناز کی بات۔ حسین ابن علی اللہ رب العزت کا عطیہ ہے، اس محبت پہ ناز کیا کرو، فخر کیا کرو۔ اللہ نے ہمیں حسین عطا فرمایا۔ بھائی توجہ چاہوں گا، میں زیادہ لمبی زحمت نہیں دینی میں نے آپ کو،
کچھ دوست یہاں بیٹھے ہیں جن کو میں جانتا ہوں، ان کے چہرے سے شناسا ہوں، کچھ کو نہیں جانتا میں جنہیں جانتا ہوں میں ان سے پوچھوں اس بچے کا، یہ بچہ کون ہے، کیسے تعارف کروائیں گے؟ یا اس کے باپ کا نام لیں گے، یہ فلاں کا بیٹا ہے، یا اس کے قوم اور قبیلے کا ذکر کریں گے، یہ شاہ صاحب ہے، یہ ملک صاحب ہے، یہ چودھری صاحب ہے، یہ خان صاحب ہے، یا اس کے بزنس اور کاروبار کے ذریعے سے اسے شناخت کروائیں گے، یہ زمیندار ہے، یہ کارخانہ دار ہے، یہ فیکٹری کا مالک ہے، یہ بزنس مین ہے، یہ افیسر ہے۔ دنیا میں بندوں کی شناخت یا باپ کے نام سے ہوتی ہے، یا قبیلے کے نام سے ہوتی ہے، یا کاروبار اور بزنس کے نام سے ہوتی ہے۔ کربلا گام شاہ میں بیٹھے غیور شیعو، اللہ رب العزت کا کتنا شکر ادا کروں میں کہ اس معاشرے میں بحیثیت قوم ہماری شناخت یا علی کے نام سے ہوتی ہے یا حسین کے نام سے۔ یہ بندے کون ہیں بھائی؟ یا یہ کون بیٹھے ہیں بھئی؟ یہ امام بارگاہ میں یہ کون بیٹھے ہیں؟ کیا خیال ہے؟ مجھے بتانے والا کہے گا اندر شاہ صاحبان بیٹھے ہیں، یہ اندر سارے ملک صاحبان بیٹھے ہیں، جی چودھری صاحبان بیٹھے ہیں، کہیں گے اندر علی والے بیٹھے ہیں، اندر حسین والے بیٹھے ہیں، اندر کربلائی بیٹھے ہیں، اندر جعفری بیٹھے ہیں، اندر حسینی بیٹھے ہیں۔ بھئی یہ بہت بڑا اعزاز ہے نا، ایک اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، یہ بہت بڑا اعزاز ہے۔ اللہ نے ہمیں حسین عطا فرمایا، اللہ نے ہم پہ لطف کیا نا، اللہ نے جب بانٹے ہیں نا رہبر، اللہ نے جب ہادی تقسیم کی ہیں نا، ان ہادیوں کی فہرست میں اللہ نے حسین ایک بنایا تھا۔ بھئی 14 معصوموں کے نام تو آپ کو یاد ہوں گے نا، 14 معصوموں کو مانتے ہو نا؟ 14 معصوموں میں اللہ نے 4 محمد بنائے، اللہ نے 4 علی بنائے، اللہ نے 2 حسن بنائے، اللہ نے حسین ایک بنائے۔ اور ناز کرو جب اللہ ہادی بانٹ رہا تھا نا، وہ جو اللہ نے ایک بنایا تھا نا، وہ حسین ہمیں عطا فرمائے۔ اللہ نے ہم پہ کرم کیا، اللہ نے حسین ابن علی کو اتنی عزتیں عطا فرمائیں، اتنی عظمتیں عطا فرمائیں۔ ذرا غور کرو، سید الانبیاء فرماتے ہیں لما اسری بی الی السماء، وہ معراج کی رات جب مجھے آسمانوں کی سیر کروائی گئی، جب مجھے راتوں رات آسمانوں پہ لے جایا گیا، شب معراج، رأیتو علی یمین العرش مکتوباً، تو میں نے عرش کی دائیں طرف لکھا ہوا دیکھا، شب معراج عرش پہ لکھا ہوا تھا کیا؟ ان الحسین مصباح الہدا و سفینۃ النجات، میرا حسین ہدایت کا چراغ ہے، نجات کی کشتی ہے۔ مردہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ میں صرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں، یہ حدیث تو آپ نے سنی ہوئی ہے نا، یہ جب ہمارے علاقے میں کسی ہمارے معزز مہمان نے آنا ہو تو ہم تعریفی بینر لکھواتے ہیں، خوش آمدید کے کتبے، فلاں ایم این اے صاحب آ رہے ہیں، کوئی ایم پی اے آ رہا ہے، کوئی وزیر آ رہا ہے، خدا نخواستہ کوئی ہے نا، آپ ووٹ مانگنے کے لیے کوئی آ رہا ہے ہماری دعوت پر، تو ہم گلیوں میں بینر لگوا دیتے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ اللہ نے اپنے حبیب کو بلایا تھا آسمانوں پر، اور اللہ نے کہا چلو لکھ دو، تعریفی بینر لکھ دو، لن تجد لسنت اللہ تبدیلا۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے اللہ کے طریقے تو بدلتے نہیں، یہ نہیں ہو سکتا آج یہ لکھا ہوا ہے کل وہ لکھ دو، آج یہ لکھ دو، اللہ کے ہاں ایسا
ایسا نہیں ہوتا، تبدیلیاں نہیں ہوتی، آج یہ لکھ دو کل وہ لکھ دو، آج جنت کے دروازے پہ یہ لکھا ہے کل وہ لکھ دو، آج میرا حبیب آ رہا ہے تبدیل کر دو۔ وہاں تبدیلیاں نہیں ہوتی، اور لکھا ہوا ہے عرش کے دائیں طرف لکھا ہوا ہے، جب تبدیلی نہیں ہوتی تو پتا چلا جب سے عرش بنا تھا اس وقت سے لکھا ہے حسین ہدایت کا چراغ۔ حسین ہدایت کا چراغ ہے، نجات کی کشتی ہے۔ حسین ہدایت کا چراغ ہے، نجات کی کشتی ہے۔ حسین ابن علی کو پیغمبر اتنی محبت دیتے تھے نا، بہت پیار تھا نا نانا کو اپنے نواسے کے ساتھ۔ میں طالب علم ہوں، مثلا میں نے یہ لباس طالب علموں والا پہنا ہوا ہے، سر پہ امامہ ہے، قبا پہنی ہوئی ہے، اوپر عبا پہنی ہوئی ہے۔ میں مجلس پڑھ کے نکلوں، 2 4 5 دوست میرے ساتھ ہوں، سامنے میرا چھوٹا بچہ کھڑا ہو، میں اسے گلی میں پکڑنے کی کوشش کروں گا؟ نہیں کروں گا نا۔ میں نے لباس پہنا ہوا ہے، 7 5 بندے ہیں، پھر بچہ ہے وہ کبھی ادھر دوڑے کبھی ادھر دوڑے، میں اس کے پیچھے دوڑوں گا؟ کہیں گے قبلہ یہ کیا کر رہے ہیں آپ، کبھی بچوں کے پیچھے بھی یوں بندہ دوڑتا ہے، آپ معزز قبلہ ہیں۔ پتہ نہیں پیغمبر کو حسین سے کتنی محبت تھی۔ مدینہ کی گلی ہے، پیغمبر صحابہ کے ساتھ جا رہے ہیں، سامنے گلی میں حسین ابن علی کھڑے ہیں، پیغمبر کی نظر پڑی حسین میرا کھڑا ہے، وہیں اپنے بازوؤں کو پھیلا دیا پیغمبر نے، حسین ابن علی کو پکڑنا چاہتے ہیں، حسین چھوٹے ہیں، کبھی ادھر دوڑتے ہیں کبھی ادھر دوڑتے ہیں، جدھر حسین جاتا ہے ادھر پیغمبر جاتے ہیں، جدھر حسین جاتا ہے ادھر پیغمبر جاتے ہیں۔ حسین ابن علی کو پیغمبر نے پکڑا، اپنے سینے سے لگایا، زمین پہ بیٹھ گئے، زانوں پہ بٹھایا، ماتھے پہ بوسہ دے کے پیغمبر فرماتے ہیں میرے بیٹے انک الامام و ابن الامام و ابو الائمہ، انک الحجت و ابن الحجت و ابو الحجج۔ اے میرے حسین تو خود بھی حجت خدا ہے، حجت خدا کا بیٹا ہے، کئی حجتوں کا باپ ہے۔ اللہ اکبر۔ یا حسین بڑی عظمتوں والا ہے نا، حسین بڑی عزتیں عطا فرمائی اللہ نے حسین ابن علی کو نا، بہت بڑا مقام ہے۔ بھئی غور کرو، آپ انشاءاللہ نمازی ہوں گے، ہے نا؟ جو پڑھتے ہیں اللہ قبول فرمائے، جو نہیں پڑھتے اللہ انہیں پڑھنے کی توفیق دے۔ پڑھا کرو نماز، تو پڑھا کرو نا۔ آپ نہیں پڑھیں گے تو کون پڑھے گا؟ ہوتی نہ اتنی اہم تو پڑھتا حسین کیوں؟ پڑھا کرو نا، ضرور کوشش کیا کرو، وقت نکالا کرو، کام چھوڑ کے پڑھا کرو۔ حسین نے کاروان شہادت کو روک کے نماز پڑھی ہے، ہاں پڑھا کرو نا۔ اچھا آپ گھر میں نماز پڑھ رہے ہو، چھوٹا بچہ سامنے سے سجدگاہ اٹھا لے، سامنے سے تسبیح اٹھا لے، اور آپ کی جا نماز کو پکڑ کے، چھوٹا بچہ ہے نا، ادھر ادھر کرے، کیا خیال ہے آپ کا گھر میں دیکھنے والا کوئی اس کو روکے گا یا نہیں روکے؟ بیٹا ابا کو نماز پڑھنے دو، بھائی کو نماز پڑھنے دو۔ پتہ نہیں حسین کی عزت کیا ہے۔ مسجد نبوی اللہ کے بعد سب سے بڑا نمازی دنیا میں، اللہ کے بعد سب سے بڑی ہستی سید الانبیاء نمازی ہے، حالت سجدے میں ہے، پیغمبر سجدے میں ہے، حسین پشت پہ آ گئے ہیں، کسی صحابی میں بھی جرأت نہیں ہے حسین کو اٹھا لے، نانا کو نماز پڑھنے دو، کسی نے نہیں روکا۔ ورنہ روکتے ہیں نا، جو نماز پہ بندے کو خلل ڈال رہا ہو نا اسے روکتے ہیں، بیٹا ہٹ جا، ادھر نہ آ، ابا کو نماز پڑھنے دے، اماں نماز پڑھ رہی ہے اسے تنگ نہ کرو، باجی کو نماز پڑھنے دو۔ میں نے کسی تاریخ کی کتاب میں نہیں پڑھا کسی نے حسین کو روکا ہو، کسی نے نہیں روکا۔ کوئی صحابی آگے بڑھتا، اپنے ہاتھوں پہ شانوں پہ اٹھا لیتا، گلیوں میں پھرتا، جب تک پیغمبر نماز پڑھ لے حسین کو بہلا لیتا، کسی نے نہیں روکا۔ اور اگر کوئی روکنے کے لیے ادھر سے آیا بھی ہے تو اس نے حسین کو نہیں روکا، اس نے پیغمبر سے کہا اللہ کے نبی اللہ کہہ رہا ہے
اتنے تک سر نہ اٹھانا جب تک حسین بیٹا۔ اللہ نے اللہ نے حسین کو بڑی عزت عطا فرمائی، بہت بڑا مقام ہے۔ میں باہر کھڑا تھا جب مجھ سے پہلے وہ عزیز علی احمد جویہ صاحب پڑھ رہے تھے نا حضرت ابو الفضل العباس کے بارے میں، تو میرے ذہن میں خیال ہے میں یہ جملہ کہوں گا، تب یہ میں نے بحث چھیڑ دی اور آپ کا میں نے بہت زیادہ وقت لے لیا، مجھے معاف کر دینا۔ اب تصور ہے ذہن میں حسین کتنی عظمتوں والا ہے کوئی تھوڑا سا تصور تو آیا ہوگا نا، تھوڑا سا۔ حسین بن علی بڑی اور ان کے بھائی امام حسن علیہ السلام بڑی عظمتوں والے، امام حسن جو حسین کے بھی امام ہیں، دو شہزادے۔ اب میرا جملہ سننا اور مجھے اجازت دو، ذرا غور کرنا میرے محترم معزز مکرم سامعین۔ جس گھر میں حسن و حسین جیسے بیٹے ہوں اور علی جیسا بامعرفت باپ، حسنین کے ہوتے ہوئے علی جیسا بامعرفت باپ جس بیٹے کی تمنا کرے اسے عباس کہتے ہیں، ہے نا؟ حسنین شریفین جیسے بیٹوں کے ہوتے ہوئے علی جیسا بامعرفت باپ جس بیٹے کی تمنا کرے اسے عباس کہتے ہیں۔ نہیں میں شاید سمجھا نہیں سکا، جس کا جھولا فرشتے جھلائے اسے حسین کہتے ہیں، اور جس کا جھولا حسین جھلائے اسے عباس کہتے ہیں۔ اللہ نے بڑی عزت عطا فرمائی، ان ہستیوں کو بڑی عزت عطا فرمائی، اور اللہ نے ہم پر یہ احسان کیا کہ اللہ نے ان کی محبت ہمیں عطا فرمائی۔ ٹھیک ہے، میری مجلس مکمل ہوئی، صرف ایک پیغام، جو جس سے محبت کرتا ہے، محبت ہے آپ کو علی مولا سے، جتنے بیٹھے ہو مولا علی سے محبت ہے نا، مولا امام حسن علیہ السلام سے، مولا امام حسین علیہ السلام سے، اہل بیت اطہار علیہ السلام سے۔ یہ میری بیٹیاں میری بہنیں بیٹھی ہیں، ان کو جناب سیدہ سلام اللہ علیہ سے محبت ہے نا۔ ان المحب لمن یحب یطیع، محبت کا تقاضا یہ ہے جو جس سے محبت کرتا ہے نا اس کی بات مانتا ہے، جو جس سے محبت کرتا ہے وہ اس کی بات مانتا ہے۔ اور میرے معصوم فرماتے ہیں دنیا میں جو جس سے سچی محبت کرتا ہوگا نا قیامت والے دن انہی کے ساتھ محشور ہوگا، جو جس کے ساتھ سچی محبت کرتا ہوگا اسی کے ساتھ محشور ہوگا۔ تو جو جس سے محبت کرتا ہے اس کی بات کیا خیال ہے ہم اس مجلس میں تھوڑی دیر اب میری بات سے ہٹ کے اپنے گریبان میں جھانک کے اپنے آپ سے پوچھیں، کیا میں مولا علی کی مانتا ہوں؟ کیا میں مولا امام حسن علیہ السلام کی مانتا ہوں؟ کیا میں مولا امام حسین علیہ السلام کی بات مانتا ہوں؟ میری بیٹیاں میری بہنیں اپنے آپ سے پوچھیں، کیا ہم جناب سیدہ کی بات مانتی ہیں؟ اگر نہیں مانتی تو کیا خیال ہے حسین آج بھی مظلوم نہیں؟ جو اس سے محبت کا دم بھرتے ہیں وہ بھی نہیں مانتے بات اس کی، تو کون مانے گا بھائی؟ ہمارا دعویٰ ہے ہمیں حسین سے محبت ہے، اور دعویٰ ہے وہ سچی محبت ہے، جھوٹی بھی نہیں ہے، محبت کا دعویٰ بھی ہے اور سچی محبت کا دعویٰ بھی ہے۔ مظلوم اتنا ہے حسین، ہم اس کی بات ہی نہیں مانتے، ہم امام حسن کی بات ہی نہیں مانتے، ہم مولا علی کی بات ہی نہیں مانتے۔ اچھا مولا علی یا ائمہ ہم سے چاہتے کیا ہیں؟ ختم، میں مصائب بھی نہیں پڑھوں گا، عزیز سنائیں گے آپ کو۔ ہمیں چاہیے جنت، ہمیں کیا چاہیے نا؟ کبڑی گئے ہو غصے میں، مولوی صاحب ٹھیک ٹھاک جا رہے تھے، اچھے خاصے فضائل، اور یہ درمیان میں کیا بات شروع کر دی۔ یہ میرا فریضہ ہے کہ
क़यामत वाले दिन मुझसे पूछा जाना था कि 23 मार्च को करबला गामे शाह में इतने लोगों ने अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा तुझे दिया था। कीमती होती है ज़िंदगी। आधा घंटा 20 मिनट उन्होंने तेरी बात सुनी थी, तूने हमारी कितनी बात की थी। वो मैं अपनी जान छुड़ाने के लिए अर्ज़ कर रहा हूँ। मैं कह दूंगा मौला मैंने इनको बता दिया था, मैंने इनके पैगाम दे दिया था। जन्नत जाना चाहते हो ना, जन्नत जाने का कोई शॉर्टकट रास्ता। हम पर तो इल्ज़ाम है ना कि मौलवी जन्नत जाने नहीं देते, रास्ता रोकते हैं, ये करो वो करो वो करो। शॉर्टकट जन्नत का रास्ता। मेरे मासूम से पूछा गया, मौला मैं अगर चाहूँ ज़िंदगी कामयाब हो जाए, दुनिया भी संवर जाए, आखिरत भी संवर जाए, मौला कोई काम बताओ। मेरे मौला ने फरमाया 2 काम करो। कितने? अगर मौला कहें 10 काम करो तो कह सकते थे ना, मौला कहें 20 काम करो तो कह सकते थे। मौला ने ना 10 कहे हैं ना 20 का 2 काम करो। कितने? 2 काम, दुनिया भी संवर जाएगी, आखिरत भी संवर जाएगी। मौला क्या करें? फरमाया अक्लुल हलाल व सिद्कुल मकाल, हलाल खाओ और सच बोलो। या अली, खाओ हलाल, रिश्वत न खाओ, हराम बच्चों को न खिलाओ। अगर चाहते हो ना ये आले मोहम्मद की मोहब्बत का कीमती जौहर तुम्हारी नस्लों में चले, तो उन्हें हराम न खिलाओ। जिस शिकम में हराम होता है ना, वहाँ अली की मोहब्बत नहीं आती। अली की मोहब्बत और हराम इकट्ठे। हलाल खाओ, थोड़ा खा लो, कोई हरज नहीं है, थोड़ा खा लो। हलाल खाओ, मासूम फरमा रहे, और बोलो तो सच बोलो। ये 2 काम करो, जन्नत तुम्हारा मुकद्दर बन जाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मिसबाह मुबारक रमज़ान में मौला अली अलैहिस्सलाम की शहादत भी है, इमाम हसन अलैहिस्सलाम की विलादत भी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन मासूम हस्तियों के सदक़े में हम सब को अपने मासूमीन की सीरत पे अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।